ویلکم بیک ناظرین. آج جو میں آپ چھوٹے عمل عظیم ثواب میں ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی مجرب، بہت ہی ایک کہنا چاہیے کہ بہت اس کو لوگوں نے آزمایا ہے، مریض کی صحت یابی کے لیے جو ہے وہ ایک عمل بتانا چاہوں گی. یہ عمل جو ہے وہ اس کا تعلق امام زین العابدین علیہ السلام سے ہے، اور اس میں اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ 14 دن کا عمل ہوتا ہے، اور اس میں زیادہ تر یہ جو کرتے ہیں تو پروردگار عالم مریض کو صحت یابی دے دیتا ہے. تو لہٰذا میں آج، کیونکہ شاید میں نے پہلے یہ بتا چکی ہوں لیکن کسی نے مجھے بولا تھا تو میں نے کہا کہ چلے میں جمعے والے دن اس کو دوبارہ بتا دوں گی. تو لہٰذا سب سے پہلے جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ ہم نے ہر حال میں جو ہے 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھنی. سب سے پہلے 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز حاجت پڑھنی ہے، اور نماز حاجت پڑھنے کے بعد ہے پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے امام زین العابدین علیہ السلام کا جو ہے وہ زیارت کو پڑھنا ہے. امام زین العابدین کی جو ہے وہ زیارت پڑھنی ہے، اور زیارت پڑھنے کے بعد زیارت ہمیشہ پڑھنے سے پہلے ہمیں 2 رکعت نماز زیارت ضرور پڑھنی چاہیے. جب بھی ہم کوئی زیارت پڑھیں تو سب سے پہلے ہمیں 2 رکعت نماز زیارت کو پڑھنا ہوتا ہے. تو لہٰذا جب ہم زیارت پڑھیں تو 2 رکعت نماز زیارت بھی پڑھیں، اور پھر امام زین العابدین علیہ السلام کی جو ہے وہ زیارت پڑھ لیں. جب یہ زیارت پڑھ لیں تو اس کے بعد جو ہے ہم نے ایک تسبیح، درود کی ایک پوری تسبیح، 100 ایک تسبیح جو ہے وہ گن کر دیکھیے کہ اس میں کمی نہ ہو، وہ 100 جو ہے دانے پورے ہونے چاہیے. تو ہم نے وہ ایک تسبیح جو ہے وہ درود کی پڑھ کے، اور اس کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ ان کو ہدیہ کر دینا ہے. وہ تسبیح کو جو ہم نے درود پڑھا تھا وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کر دینا. اور اس کے بعد آپ نے جو ہے تھوڑی سی، جو بالکل جیسے کہ آپ تھوڑی یا جتنی بھی آپ مناسب سمجھتی ہیں، تھوڑی سی کھچڑی بنائیں اور 2 شربت کے گلاس بنائیں، جس میں ایک جو ہے پنجتن پاک کی نظر دلائیے، اور ایک میں ایک کھچڑی اور ایک گلاس جو شربت کا تھا اس میں امام زین العابدین علیہ السلام کی جو ہے وہ نظر دلا دیجیے. اور یہ جو نظر آپ جب دلائیں تو وہ ہے، اگر مریض کھا سکتا ہے اس کو اجازت ہے، یہ کھا سکتا ہے تو اسے 1 چمچہ، یا تھوڑا بھی کھا سکتا ہے تو اسے 1 چمچہ ضرور کھلا دیں، اور اس کے ساتھ تھوڑا سا یہ شربت کا پانی پلا دیجیے. جب یہ آپ اس طرح کر لیں تو اس کے بعد پھر جو آپ نے کہا دوسرے دن یہ ایک آپ کا ہو گیا. اور پھر دوسرے دن آپ نے کوشش یہ کیجیے گا کہ آپ اگر شب جمعہ سے شروع کر لیں تو بہترین ہے، اور اگر نہیں ممکن ہے تو کسی دن بھی شروع کر لیجیے گا. اور 14 دن کے لیے تاکہ یہ کرنا ہے آپ کو 14 دن تک. پھر دوسرے دن آپ نے کیا کرنا ہے، اسی طرح سے جو ہے وہ 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھنی ہے، 2 رکعت نماز حاجت پڑھنی ہے، اور پھر 2 رکعت نماز زیارت پڑھ کے، زیارت امام زین العابدین علیہ السلام پڑھ کے، اور پھر آپ نے جو ہے وہ کھچڑی بنانی ہے تھوڑی سی، اور اسی طرح کے 2 گلاس، سب سے پہلے پنجتن پاک کی نظر دلانی گلاس پہ، ایک شربت کے گلاس پہ، اور اس کے بعد پھر آپ نے کھچڑی اور جو دوسرا گلاس شربت کا اس پہ امام زین العابدین علیہ السلام کی جو ہے وہ نظر دلانی ہے. اور اس نظر سے پہلے پھر آپ نے جو ہے ایک پوری درود کی ایک تسبیح جو پڑھ کے وہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ہدیہ کر دینا ہے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اس طرح، یہ جو میں روٹین بتا رہی ہوں آپ نے ہر روز کرنا ہے، اور ہر دن جو ہے ایک تسبیح جو ہے 14 معصومین کو آپ نے ہدیہ کرنی ہے. پہلے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر اس کے بعد حضرت علی ابن ابی طالب کو، پھر اس کے بعد جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو، پھر اس طرح امام حسن کو پھر امام حسین کو. اس طرح سے ہر دن جو ہے آپ نے ایک تسبیح جو درود پڑھیں گے وہ ہدیہ کرتے جائیے گا ضرور. یہ عملی جو ہے وہ پہلے یہ جو ہے اسی کے لیے ہے کہ آپ نے جو ایک تسبیح جو ہے وہ ہدیہ کرنا ہے درود کی 14 معصومین کو. اور پھر اس کے بعد پھر آپ نے نظر بھی دلانی ہے شربت پہ پنجتن پاک کی. اور میں اس لیے پہلے کہہ دیتی ہوں پنجتن پاک کی نظر، کہ کوئی بھی نظر دلانے سے پہلے ہم جو ہوتے ہیں پنجتن پاک کی ضرور نظر دلاتے ہیں. تو لہٰذا اس لیے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جب بھی آپ نظر دلائیں تو پنجتن پاک کی نظر کو پہلے جو ہے وہ آپ نے دلانا ہے، چاہے وہ شربت کے گلاس پہ، دودھ پہ، پانی کے آپ دلانا چاہے پانی کے ساتھ کوئی شربت بنائے یا دودھ کے ساتھ بنائے، یہ آپ پہ منحصر ہے. اور پھر وہ نظر پہلے پنجتن پاک کی دیجیے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اور دوسرا گلاس تو اس پہ، اور جو کھچڑی تھی اس پہ نظر دلا کے اس جو مریض کو اس کو کھلا دیجیے، اور تھوڑا سا پانی بھی پلا دیجیے. اور اگر لحاظ جیسے بہت زیادہ مشکل ہے، وہ ہاسپٹل میں ہے، ڈاکٹرز نے منع کیا ہوا غذا کو نہیں کھا رہا اس حالت میں وہ ہے، تو پھر کوئی بات نہیں، وہ پھر آپ کھچڑی
خود کھا لیجیے، اتنی بنائیے کہ وہ اسے ختم کر لیجیے، اتنی زیادہ نہ بنا دیجیے کہ نظر کہ وہ ختم نہ ہو، اتنی تھوڑی سی نظر دلائیے تاکہ وہ فوری طور پہ ختم ہو جائے، اور وہ جو شربت کا گلاس ہے بچوں کو پلا دیں، خود پی لیں۔ بہرحال کیونکہ یہ آپ نے اس مریض کی نیت سے آپ بنا رہی تھی، اور امام زین العابدین علیہ السلام کی کربلا کے بیمار تھے تو ان کے نام پہ یہ کھچڑی اور ان کو نظر دلا رہی تھی، تو وہ کر لیجیے، اور اگر ممکن ہو تو مریض کو ضرور کھلائیے، اور اگر وہ کھا سکتا ہے تو۔ اسی طرح سے یہ آپ نے 14 دن، جب آپ 14 دن جب یہ کریں گے تو تھوڑا سا ذرا اہتمام زیادہ کر لیجئے، اور پھر تھوڑے سے جیسے اپنے بہن بھائی ہیں یا کوئی قریبی اپنی بیٹی یا جو بھی کوئی ایک آدھ گھرانے کو بلا کے کھچڑی تھوڑا زیادہ بنا لیجئے، اور پھر یہ شربت اسی طرح سے شربت اور تھوڑا سا فروٹ رکھ کے، اور آخری جو تسبیح ہے وہ وقت کے امام کو ہدیہ کر دیجئے، اور پھر اس کے بعد یہ آپ کا جو عمل ہے وہ مکمل ہو گیا، اور یہ انشاءاللہ تعالی جو ہے یہ آپ کا جو مریض ہے اول تو یہ 14 دن کے اندر ہی انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ صحت یاب ہو جائے گا، اور بالحاظ کوئی پروردگار کی کوئی ایسی رضا ہے وہ سمجھتا ہے بہتری تو پھر وہ ایک الگ بات ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں نے جس نے کیا ہے تو اس نے مریض کو شفا ہی اس کو ملی ہے، تو لہٰذا یہ آپ نے بالکل ایک کہتے ہیں نا اعتقاد کے ساتھ، نیت کے ساتھ اس کو کریں اپنے مریض کے لیے، تو انشاءاللہ تعالی وہ جو ہے وہ صحت یاب ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ یہ کر لیں، جب ان کو اپنے آخر مطلب 14ویں دن جو ہے وہ کھلائیں، اور بچوں کو بھی شربت پلائیں، اور جو فروٹ تھوڑا رکھ کے اس کے ساتھ آپ نظر دلائیں گے، جب وہ سب کو کھلا دیجئے، اور ساتھ ساتھ جب آپ دیکھیں کہ آپ کا مریض جو ہے بالکل صحت یاب ہو گیا، صحیح ہو گیا مطلب آپ کا مریض، تو پھر آپ 2 رکعت نماز شکرانہ پروردگار کی ادا کیجیے گا، اس لیے کہ آپ نے اس وقت بھی شکرانے کی نماز پڑھی جب آپ پریشان تھیں، جب ٹینشن میں تھیں، اور کوئی ایسی بات تھی اس مریض کے لیے جو بھی مریض تھا آپ کا، اور جب پروردگار نے آپ کو صحت یابی دے دی تو اس وقت بھی آپ نے اپنے رب کا شکر ادا کیا، کیونکہ یہ میرا رب شکر کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، اور یہ صبر اور شکر جو ہے وہ دین اس کے بغیر، کہتے ہیں میرے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صبر اور شکر کے بغیر دین مکمل نہیں ہے، مطلب اس کی اتنی بڑی اہمیت ہے شکر کی بھی اور صبر کی بھی، تو لہٰذا میں اس لیے بار بار آپ کو کہتی ہوں کہ شکر 2 رکعت نماز شکرانہ بھیجتے ہیں تو وہ رب کی خوشنودی ہو جاتی ہے کہ اس مصیبت یا اس پریشانی کے موقع پہ بھی مجھے نہیں بھولا ہے، اور میرے جو بھی حالات ہیں میرا شکر ادا کرتا ہے، شکر بجا لا رہا ہے، تو لہٰذا اس شکر کی جو نماز کو ضرور اپنی کوئی بھی چیز کوئی بھی شروع کریں تو ضرور آپ قائم رکھا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ویسی بھی زندگی میں ایک اپنا اصول بنا لیں کہ شکر کی نماز 2 رکعت نماز شکرانہ ضرور پڑھا کریے، اور اگر آپ کو وقت نہیں روزانہ تو شب جمعہ کو ضرور اس کو تاکید ہے کہ آپ اسے 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھیے، اور اگر شب جمعہ بھی نہیں ہے تو جمعے والے دن بھی آپ اسے پڑھ لیجئے، لیکن پڑھا ضرور کیجئے، کیونکہ یہ ایک بہترین نماز ہے پروردگار کے لیے، جس سے ہمارے کہتے ہیں بندگی کا احساس ہوتا ہے کہ ہم اس کے بندے ہیں اور وہ ہمارا رب ہے۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی جب آپ کا مریض جو ہے وہ اچھا ہو جائے تو ہمارے جو ہے ڈائے ٹیلی ویژن کے لیے دعائیں کیجیے، اور ہمارے جتنی بھی ٹیم اور جتنے ورکرز ہیں ان کے لیے بھی آپ ان کی صحت کے لیے، ان کے بچوں کے، اور جتنے گھرانے اور جتنے ہمارے مومنین مومنات اور جتنے ناظرین ہیں ہمارے ٹیلی ویژن کو دیکھتے ہیں ان کے لیے بھی ضرور دعا کیجیے۔ جی جزاک اللہ بہن، بہت شکریہ، بہت اچھا پیغام۔ لیجیے ناظرین، اب آپ کی کالز کا سلسلہ ہم شروع کر سکتے ہیں، اور آج آپ جانتے ہیں 15 ذی الحج، اور ایک روایت میں مولا امام محمد نقی علیہ السلام کا آج یوم ولادت ہے 212 ہجری، اور ایک روایت ہے 5 رجب 214 ہجری، تو آج کے دن ہم اس وقت سانس لے رہے ہیں، تو کیا یہ اچھی بات ہے کہ ہم معصوم کا ذکر کرتے ہوئے، معصوم کا جشن مناتے ہوئے اس اپنے جو بھی پل آ رہے ہیں اس کو گزاریں، اور خوش نصیبی ہماری سب کی ہدایت چینل نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ خوشیاں بانٹتے ہیں، اور ایسے موقعوں پہ کل کی آپ نے تہوار کے موقع پہ خبر سنی تھی کہ چھوٹی عید جو تھی عید الفطر تھی، اس میں کراچی ساحل سمندر پر بہت سے لوگ جو ہے وہ تفریح کرتے ہوئے ہلاک ہو گئے، اور اس کے بعد بد نصیبی پاکستان میں کہ کراچی جیسے شہر میں دوبارہ عید الاضحیٰ کے موقع پر زہریلی شراب پی کے 40 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ تو یہ تفریح، اس قسم کی جو تفریح منائی جاتی ہے، یہ اس قسم کی جو آپے سے باہر ہونے کا ایک سلسلہ ہے، یہ اسلام میں اس طرح موجود نہیں ہے۔ تفریح، جشن یا خوش ہونا، یہ کسی بامقصد انداز میں اگر خوش ہوا جائے اور خوش ہوتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ سیکھا جائے تو یہ ایک بہترین عمل اور ایک نمونہ ہونا چاہیے کسی بھی مسلمان یا مومن کے لیے۔ اور آج کا دن جو ہمارے مومنین جانتے ہیں کہ جشن ولادت ہے، ماشاءاللہ آپ نے گھر سے ہی مبارکبادوں کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہوگا، اپنے گھر میں کوئی اس قسم کی نیاز کا اہتمام بھی ہوگا، جشن کا اہتمام ہوگا، مختلف عبادتگاہوں میں آپ نے جشن میں جانا بھی ہوگا، اور ہدایت ٹی وی ساتھ ہی ساتھ آپ کا یہ ساتھ بھی دے رہا ہے
کہ گھر بیٹھے اگر آپ کو اس تاریخ کا نہیں پتہ تھا، امام سے متعلق نہیں جانتے تھے، تو مختلف پروگرامز میں علماء کرام کی وہ آپ معلومات بھی حاصل کر رہے ہیں. اور جو اس پروگرام میں ہم ایسا کرتے ہیں کہ مبارکباد تو دیتے ہی ہیں ایک دوسرے کو، لیکن جو معصوم کے فرامین ہیں ان کو پڑھ کے پھر اپنے آپ کو دوبارہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہم ان پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. صرف زبانی کلامی یہ جو جشن ہے یا خوشیاں ہیں یہ منانا بھی ٹھیک ہے، ایک ہم نے زینہ عبور کر لیا، ایک سیڑھی پر ہم نے قدم رکھ لیا. بہت سے لوگوں کو یہ بھی ناگوار ہے کہ نہ ہم نے خوش نہیں ہونا، بلکہ وہ تو اپنا بھی کبھی انہوں نے کبھی اپنے اوپر بھی خوشی کا وہ جو عکس ہے وہ ان کے اوپر چہروں پر نظر نہیں آئے گا. تو ایک بغض اور ایک حسد سے الحمدللہ ہم لوگ جو نکل کے اس زینے پہ پہنچے کہ ہم خوشی ضرور منا رہے ہیں. اس کے آگے جو منزل ہے کہ اس خوشی کے ساتھ ساتھ جو معصوم کے فرامین ہیں، آپ کے جو احکامات ہیں کہ جس انداز سے ہمیں جینے کا ڈھنگ سکھایا گیا ہے، اس کے بعد یہ مرحلہ آتا ہے کہ ہم اس ڈھنگ کو اپنائیں اور اسی انداز سے جینے کی کوشش کریں کہ جس طرح سے معصومین نے ہمیں فرمایا ہے. اور پھر ہم اگر راضی کرنا چاہتے ہیں تو خوشی منا کے تو راضی کریں گے ہی، لیکن مزید ہم جو ایک خوشنودی حاصل کر پائیں گے معصومین کی اسی انداز میں کہ جب ہم ان تمام احکامات پہ عمل کریں گے. تو جیسے آپ کی کالز آئیں گی، ٹیلی فون نمبرز آ گئے ہیں اور آپ بھی آ سکتے ہیں مبارکباد دینے کے لیے. اور جو پہلا فرمان ہے میرے سامنے مولا امام علی نقی علیہ السلام کا ہی ہے، اور آپ نے فرمایا مختصر فرامین ہوتے ہیں لیکن بہت بڑا میسیج ہوتا ہے ہم سب کے لیے. آپ نے فرمایا کہ دنیا ایک بازار ہے جس میں کچھ لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے اور کچھ کو نقصان ہوتا ہے. تو یہ بالکل حقیقت ہے کہ دنیا ایک بازار ہے، اور بازار میں جس طرح سے بہت سی مضر صحت چیزیں بھی آپ کو ملیں گی کہ وہ آپ کی چوائس ہے، آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ ایسی اشیاء بھی خرید لائیں کہ جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور آپ ایسی اشیاء بھی خرید لائیں کہ جن کے بغیر جو ہے وہ نہ آپ کو دنیا میں کوئی اس وقت کوئی چین ملے گا، نہ آسانی یا اس انداز سے آپ کو راحت ملے گی، اور نہ ہی پھر آپ کو مرنے کے بعد ایسی راحت ملے گی. تو ایسی اشیاء بھی موجود ہیں ہمارے ارد گرد. اگر ہم نظر دوڑائیں تو ہم حق کی طرف بھی جا سکتے ہیں اور باطل کے جو گھوپ اندھیرے ہیں ان کی طرف بھی جا سکتے ہیں. تو لیجیے آج کے پہلے کالر آئے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم اپنا محاسبے کا سلسلہ جاری رکھیں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بہن، ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ ہاں میں مسز زیزی بات کر رہی ہوں. ایک تو آپ لوگوں کو مبارکباد دینی تھی، مہربانی، بہت شکریہ آپ کو. اور دوسرا یہ کہ نا رات کو میرے ہسبینڈ نے مطلب یہ اکاؤنٹ میں پیسے بھیجے ہیں محبانی مہدی کے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے. اور اپنے ہسبینڈ کا نام بتائیں گی بہن؟ مطلب ان کے والدین کے لیے دعا کر دیجیے گا. اچھا اچھا اچھا. محبان مہدی کے وہ ہر مہینے کے پیسے بھیج رہے ہیں 110 پاؤنڈ یا مطلب انہوں نے ایک دفعہ کے بھیجے ہیں؟ اچھا، نو پرابلم، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مطلب ویسے مہینے کے تو مطلب ہم لوگ ممبر ہیں اس کے، محبان مطلب ابھی اس دفعہ بھیجے. اچھا اچھا اچھا، کوئی بات نہیں بہن. آپ کا یہ بھی ایک بہت بڑا ایک ہدایت ٹی وی کے لیے اور ہم سب کی بہتری کے لیے ایک انداز ہے. بہت شکریہ، مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ کے ہسبینڈ کو بہت سلام، ان کا شکریہ. تو یہ ایک طریقہ ہے جہاں پر ہم بیٹھے ہیں وہاں پر جیسے کہتے ہیں نا روشنی میں پھیلانے کے لیے اس چراغ کے لیے تیل بھی کی اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے. جہاں پر ہم یہ ہمیں پلیٹ فارم میسر ہے، اس کو چلانے کے لیے بھی آپ کو اور ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ جو بھی ہمیں ملتا ہے، جو بھی ہم آسانی کے ساتھ اس کے لیے افورڈ کر سکتے ہیں تو وہ ضرور دیں. اور کم سے کم اتنا تو افورڈ کر ہی سکتے ہیں کہ 50 پینس پورے ڈے میں 2400 گھنٹے اگر ہم ذکر اہل بیت علیہ السلام سنیں اور اس کا معاوضہ یا اجرت یا اس کا ایک ہدیہ 50 پینس ہو، تو پھر بھی اگر ہم رکے رہیں اور کہیں کہ ہم عاشق اہل بیت علیہ السلام ہیں تو یہ دونوں چیزیں ملتی نہیں ہیں. عاشق ہے تو پھر یہ 50 پینس خرچ کرنا اس کے لیے بھی ایک دریا ہو. بالکل، اس میں دل بھی چاہیے، اس میں عمل بھی چاہیے، تو تبھی کمپلیٹ ہوتی ہے آپ کی محبت کا اظہار ہوتا ہے. کیونکہ کبھی ایسا نہیں ہے کہ زبانی خرچ کہہ دیا، جب تک ہم عمل نہیں کریں گے تو ہماری محبت کا کہتے ہیں نا اظہار وہ پتہ بھی ہی نہیں چلے گا. بالکل صحیح. اسی طرح اگر ہم رب سے کہتے ہیں ہم اپنے اللہ سے پیار کرتے ہیں، جب تک ہم اس کا کہنا نہیں مانیں گے، اس کی عبادت نہیں کریں گے، تو ہمیں اس کا مطلب ہے ہمیں صرف زبانی پروردگار کا کہتے ہیں یا ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن اب اس پہ عمل نہیں کرتے تو اس کا اظہار بھی نہیں ہے محبت کا. اور اگر پروردگار عالم نے ہم سے محبت کا اظہار کیا ہے، بتایا، تو کتنی چیزیں ہمارے لیے تخلیق کر دی ہیں، کتنی آسائشیں ہمارے لیے بنا دی ہیں، کتنی چیزیں ہمیں بتا دی ہیں، کتنے انبیاء 1,24,000 ہمارے لیے ہدایت کے لیے بھیجے ہیں. یہ اس کا محبت کا اظہار ہے. تو لہٰذا ہمیں بھی یہی ہے کہ اگر ہم محبت کا دعویٰ برتے ہیں یا کہتے ہیں تو ہمیں کچھ عمل کر کے دکھانا پڑے گا. اگر ہم اس طرح سے اپنے کوئی پیسے میں
اپنے ہاتھ پیروں سے جہاں جس طرح سے جو بھی ہو کرے ضرور اس کو، تاکہ وہ ایک جو ہے کہ عمل جو ہے وہ ہمارا مکمل ہو جائے، جو ہماری محبت کا اظہار ہے اسے مکمل ہونا چاہیے۔ اور دیکھیں نا کہ یہ جو عمل کوئی بھی ہے، اگر ہم نے خوشنودی حاصل کرنی ہے، یہ قربانی کا مہینہ ذی الحج کا، ابھی ہم نے عید الاضحیٰ بھی منائی، تو کوئی بھی ایک اگر ہم نے خوشنودی حاصل کرنی ہے، اپنی دعاؤں کو مستجاب کرانا ہے، تو یہ قربانی تو دینی ہے، کسی نہ کسی انداز میں قربانی دینی ہے۔ اور جو بہت ہی زیادہ اللہ کو پیارے بندے ہیں وہ تو اپنی جان کی قربانی دے کے بھی اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور وہ خوشنودی حاصل کرتے ہیں۔ اب محرم کا آمد ہے، اور آپ دیکھیے وہ محبت پروردگار کی محبت کی آپ نے انہوں نے کس طرح سے کیا معراج تھی، کس طرح سے انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے پیار کرتے ہیں اپنے رب سے، اور کس طرح جانوں کا قربانیاں دی ہیں، اور کس طرح سے اپنے گھر و بار کو لٹا دیا، صرف اسی لیے کہ اپنے پروردگار کی خوشی کے خوشنودی کے لیے، اس کے مذہب کو بچانے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے۔ یہ ایک قربانی دے کر ہی انسان کو پتہ دے کے پھر ملے گا، جیسے یہ مولا کا فرمان ہے کہ دنیا ایک بازار ہے، یہ تو بازار میں آپ خالی ہاتھ وہ جائیں یا جیب میں کچھ نہ ہو اور بازار گھوم گھام کے آ جائیں، یا آپ نہ کوئی چیز خریدیں نہ بس آپ دکانیں کو باہر ہی دیکھتے رہیں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے آپ کے پاس اب یہ اعمال کا یہ اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹ دے رکھی ہے کہ یعنی عمل کرنے کی ایک جو اجازت ہے کہ ہم کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں، کہ اپنے نقصان والا یا اپنے فائدے والا، تو یہ آزادی ہمارے پاس۔ اور اس وقت بہت نقصان کی باتیں یا بہت ہی ایسے مضر چیزوں کے پاس ہم زیادہ جاتے ہیں، یا جن کا فائدہ ہے ہمیں وہ ہم کم اس کی طرف جا رہے ہیں، لیکن جن کا نقصان ہے، بہت سی ایسی عادات ہیں کہ جو ہم جھوٹ ہے، غیبت ہے، کرپشن ہے، اس انداز سے کہ ہم وہ تو کر کے اور یہ سوچتے ہیں کہ چلیں ابھی کر رہے ہیں بعد میں نہیں کریں گے، یا بعد میں جا کے توبہ کر لیں گے، تو ایک دھوکہ دہی جو ہے وہ اپنے آپ سے تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن اللہ سے ہم دھوکہ نہیں کر سکتے۔ اور دوسری جس طرح بہت اچھا میرے مولا کا قول ہے، اور کہہ رہے ہیں کچھ لوگ تو اس میں فائدہ اٹھا لیتے ہیں اور کچھ جو ہوتے ہیں وہ نقصان میں رہ جاتے ہیں، اور یقیناً نقصان میں وہی لوگ ہیں جیسے پروردگار قرآن شریف میں بھی فرما رہا ہے کہ تم انسان جو ہے وہ خسارے میں، وہ کس وجہ سے خسارے میں ہے کہ جب وہ اپنے راستے کو بدل لیتا ہے اور جب وہ برائی کی طرف چلا جاتا ہے تو یقیناً وہ خسارے میں رہتا ہے، نقصان میں رہتا ہے۔ تو لہٰذا جو ہماری جو بہترین فائدے والے وہ کون لوگ ہیں؟ جس نے محمد آل محمد کی پیروی کی، ان کے بتائے ہوئے اصولوں پہ چلے، تو یقیناً وہ دنیا میں کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی وہی لوگ کامیاب ہوں گے، اور انہی کو اس کا چیز کا اجر بھی ملے گا۔ اور ظاہر ہے، اور وہی میں سمجھتی ہوں وہ نصیب ور لوگ ہیں جو دنیا میں رہ کے جو ہے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ماشاءاللہ، اور ایسے لوگ ہمیں نظر آتے بھی ہیں، ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جن کو اس قسم کی جو ہمارے ہاں جو ریاکاری کا ایک بھوت ہے، یا اس قسم کی جو آرٹیفیشل یا مصنوعی خوشیاں ہیں، مصنوعی جو ہماری عبادات ہے، اس قسم کا جو ایک ہے نا یہ دو نمبری چیز، وہ اس سے بالکل الگ تھلگ ہے، اپنی سادگی کے ساتھ اور بالکل خشوع و خضوع کے ساتھ بالکل وہ اللہ کو اور معصومین کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں واقعی کہ ان کا یہ نمود و نمائش سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ لیکن فاروق بھائی اکثر دیکھیں دنیا ایسی چیز ہے نا کہ وہ کسی حال میں جینے بھی نہیں دیتی ہے۔ اب جس طرح کے ایسے لوگ ہیں ان لوگوں کو کہتے ہیں یہ بیوقوف ہے، کیونکہ وہ سچائی پہ ہوتے ہیں، وہ خود بیوقوف ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ پھر بات آگے کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم فاروق بھائی، میں نرجس نقوی بول رہی ہوں۔ بہت شکریہ بہن، بہت مولا کی آپ سب کو، پوری ٹیم کو، مولانا کو، سب کو، ہمارے اور سننے والوں کو میری طرف سے بہت بہت مولا کی ولادت کی مبارکباد قبول کیجیے۔ بہن آپ کو بھی مبارک ہو، بہت شکریہ، بہت شکریہ، اور آپ کو سلامت رکھے۔ جزاک اللہ، خدا حافظ، خدا حافظ۔ بالکل صحیح، ہماری بہن تھی نرجس نقوی صاحبہ، اور ہمیشہ آتی ہے پروگرام میں۔ اور ناظرین آپ سے بھی گزارش ہے وہ بھی کالرز آئیں، ضرور فون اٹھائیں، کہ جو کبھی کبھار ہی کال کرتے ہیں یا کم کال کرتے ہیں یا بالکل نہیں کرتے، کیونکہ اس انداز سے بھی ایک آپ کا خوش ہونا دنیا میں ایک گواہی بن جائے گا۔ سسٹر بعض اوقات یہ جو 150 سے زائد ممالک میں یہ پروگرام جا رہا ہے، تو کوئی اچھا عمل، کچھ کالرز آتے ہیں دل آزاری کر کے یا کچھ اس قسم کی بات کر کے، وہ بھی ایک گواہ بنا لیتے ہیں پوری دنیا کو۔ ایک تو ہوتا ہے گناہ کیا ہے یا کسی کی دل آزاری کی ہے، 1 to 1 ہے، آمنا سامنا ہے، آپ کو یا اس کو پتہ ہے۔ ایک بندہ ہے اس نے کچھ غلط بات کی، اس کی پوری دنیا، اس کی فضا جو ہے وہ پوری اس کی گواہ ہو جائے گی، سیٹلائٹ جو ہے وہ ساروں کو پتہ چل جائے گا۔ حالانکہ سیاست پہ بہت باتیں ہوتی ہیں، پوری دنیا بھی سنتی ہے، لیکن ان کا جو تذکرہ ہے اس کی بات ہی کچھ اور ہو جاتی ہے۔ اس کا تو یہ تو عبادت ہے، یہ گواہ بنا لے کہ ہم ایک دن اگر ہمارے اعمالوں میں کمی ہو، نظر آ رہی ہو، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولا فلاں دن ہم نے آپ کے جشن کی خوشی منائی تھی، تو پتہ اس میں کتنے اعمال بھاری ہوں گے پھر ہمارے۔ تو یہ جو کیفیت
سہولیت ہے یہ جو موقع ہے اس کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے. اور بالکل اور جیسے بازار کی بات کریں تو بازار میں بعض جگہوں پہ سیل لکھا ہوتا ہے تو وہاں پہ زیادہ لوگ بھاگتے ہیں. یہاں پر بھی نیکیوں کی آج سیل ہے تو جتنا اگر آپ خوش ہو کے یہ خوشی منائیں گے تو آپ کو کئی گنا ملے گا. بالکل ان کی عبادت تو ایسی عبادت ہے نہ کبھی قضا ہوتی ہے یہ عبادت, اور نہ کبھی آپ دیکھیں اس میں کوئی ایسی بات ہے کہ پروردگار قبول نہ کرے. اور اس میں کوئی ہمارے اور کوئی پابندی نہیں ہے. سب سے بڑی بات ہے اس عبادت میں کوئی پابندی نہیں ہے. اگر ہم ایک پروردگار کی عبادت کرتے ہیں تو اس میں وضو ہے اور اس طرح ہونا چاہیے, اس طرح اگر اس سے ہٹ گئے تو ہمارے وضو نہیں ہے, شرائط کو پورا کرنا ہوتا ہے. نماز ہے تو اس کی اس طرح سے پڑھنی ہے ورنہ وہ نہیں ہوگی, باطل ہو جائے گی. لیکن یہ عبادت ایسی ہے کہ اس میں کوئی شرائط ہی نہیں ہے. دیکھیے کتنی آسانی ہے, آرام سے ہر وقت کسی جگہ پہ ذکر کر لیں اور آپ کو نعرہ لگا دیا آپ کو تو وہ ایک نعرہ لگانا بھی ایک محبت کی ایک دلیل ہے نا. اور میں نے آپ کل ہی شاید یہ بات کر رہی تھی کہ جو درود ہے اگر آپ بلند آواز میں درود کو پڑھتے ہیں تو وہ آپ کے نفاق کو دور کر دیتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں نا یہ بھی ایک عبادت میں شامل پڑھ لیتے ہیں. اس میں کیا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین. تو تمام ناظرین بھی آپ سے بھی گزارش, جمعے کو ویسے بھی درود پڑھنے کی بہت فضیلت ہے اور آج مولا کا جشن بھی ہے. اور جو ان کے فرامین ہے, ایک اور فرمان جو ہے آپ کا ہم سب کی رہنمائی کے لیے ہم شیئر کرتے ہیں. اور جو اس وقت ماشاءاللہ زیارتوں پہ تھے یا حج کر کے آئے ہیں ایسے مقامات میں تھے, تو ایک ایسے مقامات کے لیے مولا کا فرمان ہے کہ خدا کی زمین پر ایسے مقامات بھی ہیں کہ ان مقامات پر مانگی جانے والی دعائیں قبول کی جاتی ہیں. بے شک. تو ایسے بہت سے معتبر اور مبارک جو جگہ ہیں وہاں پر جو لوگ جاتے ہیں, ہم جیسے بھی جا کے وہاں پر جب دعائیں ان کی قبول ہوتی ہیں تو خاص ٹھکانے خاص اسٹیشن بنے ہوئے ہیں کہ وہاں پر جائیں گے پھر وہ آپ کے اعمال نہیں دیکھے جائیں گے, ان کی وسیلے کی وجہ سے آپ کو بھی بخشش یا آپ کو بھی حاجات پوری ہونے کا ایک سلسلہ بن جائے گا. تو یہ بھی ایک خوش نصیب لوگ ہیں, ہمارے بہت سے ویورز بھی گئے ہوئے ہیں. اور ایسے موقع جس طرح سے مولا نے دعا کے اوقات بتائے ہیں, جو جس وقت دعا زیادہ قبول ہوتی ہے وہ بتائیں, اسی طرح سے میرے مولا نے مقامات بھی بتائے ہیں کہ جہاں دعا کو ہر حال میں قبول پروردگار کرتا ہے. تو ایسی جیسے زیارتوں پہ آپ جاتے ہیں تو آپ ایسے مقامات روضے ہیں جس پہ دعا آپ کی قبول ہوتی ہے, خانہ کعبہ ہے جہاں دعا قبول ہوتی ہے, اور تمام امائے معصومین کے جو بھی اور روضے ہیں وہاں پر دعا قبول ہوتی ہے. تو مطلب یہ ایسے مقامات ہیں. اور پھر آپ اس کے علاوہ اگر ایک اس کے بعد جو محترم ہستیاں ہیں ہماری زندگی میں وہ والدین ہیں, ان کی قبر پہ بھی میرے مولا فرماتے ہیں کہ اگر ان کی قبر پہ آپ جائیں گے تو آپ نے کسی امام کی روضے کی زیارت کی ہے, اتنا اجر ہے اس میں جانے کا. تو وہاں پر بھی دعا قبول ہوتی ہے. بے شک. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. علی مدد. مولا علی مدد جی. محترم ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ دلدار صاحب کا خادم بول رہا ہوں. جی دلدار صاحب بڑی مہربانی سر, بہت مہربانی. آپ کو مبارک ہو آج کے جشن کی. آپ کو بھی مبارک ہو میری جان. میری زندگی میں آتے آپ کا دن رات دیکھتا ہوں میری جان, لیکن فون کرنے کا یہ آپ کو پتا نا میری شرم والی بات, لیکن آپ جو کہتے ہیں نا مجھے شرم نہ کیا کرو. شرم نہ کریں جی, یہ تو اپنے گھر ہے سر, ہمارا اپنا ہدایت ٹی وی گھر ہے, اس میں کوئی گھبرائے نہ کہ فون کریں گے لوگ کیا کہیں گے ہمیں یا کیا برا بنائیں گے اچھا بنائیں گے. نہیں آپ تو بولا کہ ہمارے دل دماغ جان زندگی ہر تن من دن پنجر پاک کے صدقے انہوں کی امانت ہے, انہوں کی خاک کے صدقے انہوں کی امانت ہے ہماری. کیا بات ہے, ہر چیز. بے شک انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ. اللہ پنجر پاک ہدایت ٹی وی کو اور مولانا عادل صاحب کو اور آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے پروردگار. ہم اسی طرح آپ کو دیکھتے رہے, چاہے آپ لیڈر سے نیچے پل کے نیچے جاتے ہوئے میں دیکھوں آپ کو کہیں نہ کہیں آپ کو دیکھ لیتا ہوں. مانچسٹر میں آپ کو نظر آ سکتا ہوں سر. بہت شکریہ, دعا دینے کا بہت شکریہ, ہدایت ٹی وی دیکھنے کا بہت شکریہ. دلدار حسین صاحب تھے ماشاءاللہ. ملاقات بھی ان سے آفیر بھی ہوتی رہتی ہے, بہت ہی پیارے بندے, بہت ہی پکے سچے مومن ہیں ماشاءاللہ. جی وہ میں بات کہی تھی کہ ان کی بات پہ کہ وہ کبھی کم کرتے ہیں کبھی نہیں بھی ہو سکتی بات. مجھے وہ ایک کالر کی آئی بہت مطلب ایک دن اسٹرائک کیا میرا. ایسے دنوں میں زیادہ آتے ہیں, انہوں نے بلاول بھٹو پہ بات کر کے کیا لینا ہے, یا زرداری صاحب پہ یا عمران خان پہ, وہ کہتے ہیں یہ لوگ لگے رہنے دو. لیکن بہت سے ویورز ایسے دنوں کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ چلے اب جا کے ہم اپنی عبادت کرتے ہیں. وہ کیا عبادت ہے ان کا ذکر کرنا. جیسے کہ اس میں ایک جو ہماری سسٹر تھی ان کی کال بھی آئی تھی, اور وہ بھی جو
تھی رونے لگی تھی, بتانے لگی تھی کہ میں کیا کروں کہ مجھے مولا سے محبت ہے یا پنجتن پاس سے پیار کرتی ہوں, تو وہ بھی اسی طرح کی ایک پروگرام میں آ گئی تھی اور اس طرح سے اپنے اظہار کر رہی تھی اپنی مطلب جی ہالینڈ سے ہمارے مجھے یاد آ رہا ہے بہن کو کہ وہ ان کے گھر والوں کی طرف سے کافی ممانت تھی کہ بلکہ لیبل لگا دیا تھا کہ جس کو بھی تھوڑا سا لگا ہوتا ہے وہ لیبل لگا, ہاں یہ شیعہ ہو گئی ہے, تو کیا ہو گیا بھائی, شیعہ ہوگی تو کیا ہو گیا. اور مجھے یاد آ رہا ہے ہمارے ابھی انہی دنوں ہمارے ایک عزیز کی وفات ہوئی ہے پاکستان میں, تو گاؤں میں ہماری عام مساجد, دیہاتوں کی مساجد میں کوئی مرغی چوری ہو جائے اس کے اعلان ہوتے ہیں, کوئی کریلے سستے ہو گئے اس کے اعلان ہوتے ہیں مساجد میں. تو وہاں پر ان کے نماز جنازہ کا اعلان اس وجہ سے انہوں نے, ان کے قاری صاحب نے کہہ دیا کہ یہ تو شیعہ ہیں, ان کا ہم اعلان نہیں کریں گے, نماز جنازہ کا اعلان نہیں کریں گے. تو اس قدر جو دوریاں اور غلاظتیں ان لوگوں میں بھری ہیں کہ آپ کسی اس قسم کے اعلانات تو کر لیں گے لیکن کسی کے وفات کے نماز جنازے کے ٹائم کا اعلان آپ کے لیے ناگوار گزرا ہے کہ یہ شیعہ ہیں, تو ان کو جواب دینا پڑے گا. یہ اس قسم کی دیواریں بنائی ہوئی ہیں اور اپنے وقتی طور پہ یہ خول میں رہ کے جو اپنے خوشیاں منا رہے ہیں کہ ہم مطمئن ہیں کہ ہم پتہ نہیں بری ہونے والے ہیں یا ہم اس امتحان سے گزر جائیں گے جہاں پر ان کے وسیلے کا بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے. تو یہ لوگ یہاں پر رہ کے بے شک ان کا جہاں پر ایک مسجد کے اوپر ایک اگر ان کا دائرہ کار چلتا ہے وہاں پر ان کی دھونس چلتی ہے, کسی علاقے میں دھونس چلتی ہے, کسی ملک پہ دھونس چلتی ہے, وقتی ان کی خوشیاں ہیں, وقتی ان کی حکومتیں ہیں, لیکن ایک نہ ایک دن ان کی جو غلاظت ہے اس کا ان کو جواب دینا پڑے گا. بالکل اس کا جواب دینا پڑے گا. ایک کالر ہے MCR سے, پھر آپ سے بات کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمارے ساتھ کون, کہاں سے؟ راجن پور سے. راجن پور سے, ماشاء اللہ. مولا کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. بڑی مہربانی سر, بہت شکریہ, آپ کو بھی مبارک ہو. راجن پور میں تمام مومنین کو مبارک ہو. بہت بڑی مہربانی. بڑی مہربانی جی, ماشاءاللہ. سلامت رہیں جی. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. ماشاءاللہ مولا کے ماننے والے دیکھیں آئے راجن پور سے. اور جس طرح کہ آپ یہ بات کر رہے تھے کہ اس طرح کی ان کی ذہنیت ہے, لیکن اگر ہم دیکھیں کہیں کوئی بھی ایک چیز ہمیں اٹھا کے دکھا دیں جہاں میرے مولا نے کہا ہو کہ میں جو مخصوص ہوں کسی گروہ کے لیے ہوں, نہیں, وہ تو کائنات کے لیے, وہ تو کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے تھے. اور کبھی بھی انہوں نے حق کی بات کی ہے اور انہوں نے کبھی یہ دیکھا نہیں تھا کون کس مذہب کا ہے, کون کس کا, اس کی. اور ہمیں بھی کیا تلقین فرمائی, یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے, کیا کون کہہ رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے یا کس تکلیف میں, تو آپ نے ہر حال میں کرنا. تو یہ چیز اگر غور کریں نا کہ اگر کہیں ایک چیز بھی یہ مولا کی کسی فرمان میں کسی چیز میں بتا دیں کہ فلانے جگہ میرے مولا نے یہ نعوذ باللہ کوئی فرق محسوس کیا تھا, تو ہم اس لیے کرتے ہیں. جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بھائی ہمارے ساتھ کون, کہاں سے؟ جی مسقط سے بول رہا ہوں. مسقط سے, ماشاءاللہ. بڑی مہربانی بھائی, اگر اپنا نام بھی بتا دیں تو اور زیادہ خوشی ہوگی ہمارے, ہم نام لے کے. محمود نام میرا. مولا کی ولادت کے مبارکباد دینا چاہ رہے ہیں. بہت شکریہ. آپ لائیو ہیں اس وقت, تمام لوگ آپ کی بات سن رہے ہیں اس وقت. محمود صاحب آپ کو بھی مبارک ہو. جی خیر مبارک. اور کب سے ہدایت ٹی وی دیکھ رہے ہیں محمود صاحب آپ, کتنا عرصہ ہو گیا؟ سر میں تقریباً رمضان سے, اسی رمضان سے. ماشاءاللہ. تو آپ کو یہ بھی پتہ ہے یہ 6واں سال ہے ماشاءاللہ, ابھی اگلے ہفتے کو اس کی سالگرہ بھی ہے, تو اس کو خصوصی دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا, ہدایت ٹی وی کو بھی. جی انشاءاللہ ضرور کر دیجیے. ماشاءاللہ. بہت شکریہ سر, بڑی مہربانی. محمود صاحب مسقط سے, ان سے پہلے راجن. بہت مہربانی سر, بہت خوشی محسوس ہوتی ہے یقین کرے آپ کا پروگرام دیکھ کے. بڑی مہربانی. بس دعائیں ہیں آپ کی ہمارے لیے بھی کیجیے, بہت مہربانی. جزاک اللہ. جزاک اللہ. بالکل انشاءاللہ تمام جو مومنین ہیں ایک دوسرے کی امید ہے کہ بعض اوقات ہم اپنے لیے ہاتھ اٹھائیں تو شاید دعائیں رد ہو جائیں, لیکن کسی اور کی دعا مانگی ہوئی جو ہے وہ ہو سکتا ہے مستجاب ہوتی ہے. جی ہاں, تو ہمیں ایک دوسرے کے لیے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے. جی اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جب اجتماعی طور پہ دعا کرتے ہیں تو ضرور دعا قبول ہوتی ہے, کیونکہ وہ ایک دوسرے کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں اپنی ذات کو ہٹا کے. اور کہا بھی یہی کہ سب سے پہلے آپ دوسرے مومن کے لیے دعا کیجیے جب اپنی دعا کو اسٹارٹ کریں. تو اس میں ایک تو خود غرضی نہیں ہے. میرا رب یہ نہیں کہتا کہ اپنی ذات تک محدود ہو, آپ اس ذات سے نکلیں اور دوسروں کے کام آئیں, دوسروں کی خیر خواہی کیجیے. تو یہ ساری باتیں ہیں جو ہمیں مد نظر رکھنی والی بات کہ آپ نے. اچھا, ذات سے متعلق مولا کا فرمان ہے کہ جو اپنی ذات سے راضی ہوگا اس سے بہت سے لوگ ناراض ہوں گے, تو وہ ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ اپنی ذات سے راضی ہے. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ دونوں بسم اللہ. میرا بہت بہت سلام. وعلیکم السلام سر. آپ کے ذریعے آپ کے تمام ہدایت ٹی وی کو, ان کے تمام سامعین کو, تمام دنیا بھر کے مومنین کو
میرے جدی امجد حضرت علی نقی علیہ السلام کی ولادت کا جشن بہت بہت مبارک. جزاک اللہ خیر مبارک. خوش رکھے اپنے زبان میں. الہی آمین. نقوی صاحب آپ کو بھی مبارک ہو. بہت شکریہ بہت شکریہ. ماشاءاللہ. محترم نقوی صاحب تھے اسلام آباد سے, ریگولر کالر ہیں, ریگولر دعائیں دینے والے ہیں. مجھے بھی کچھ جو کالرز ہیں تھوڑا سا میں بھی مانوس ہونے لگی ہوں. جیسے میں ان کی آواز سنی تو میں سمجھ گئی کہ اسلام آباد سے بول رہے ہیں, اور ماشاءاللہ ان کا انداز گفتگو بہت پیارا ہے, تو وہ بھی مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. یہ انداز جو تھے ہمارے بزرگوں کے, یہ بہت پیارے, یہ انداز آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں, اور جب ہم بڑے ہوں گے تو ہمارے اندر کیا انداز ہوں گے, یا ہم سے جو نیچے نسلیں ہیں وہ یہ ایسے انداز جو رکھ رکھاؤ اخلاقی تربیت جو تھی جو ہمارے بزرگوں کی تھی, اور اللہ کرے کہ وہ آہستہ آہستہ اگلی نسلوں تک ہم پہنچانے میں کامیاب ہوں. لیکن یہ بھی آہستہ ناپید ہوتی جا رہی, یہ اتنی اچھے انداز میں گفتگو پیار, اور ہم نے دیکھا نہیں ہوا لیکن ان کے بعد سے ان کی مٹھاس سے نظر آ جاتا ہے کہ کتنی شفقت ہے. اچھا ایک اور کالر ہمارے ساتھ, پھر بریک پہ جا رہے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. جی فاروق بھائی میں گلگت بات کر رہا ہوں. جی ماشاءاللہ, گلگت والوں کو بھی بہت بہت مبارک ہو سر. آپ کو بھی مبارک ہو. میں تمام ہدایت ٹی وی کو اور تمام دنیا کے مومن مسلمانوں کو آج کے دن کے بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. ولادت امام محمد علی نقی علیہ السلام. جزاک اللہ جزاک اللہ. اور بالخصوص دعا کا التماس کرتا ہوں آپ لوگوں سے. آپ سب مولا آپ کو سلامت رکھے بھائی. بہت شکریہ گلگت سے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. بڑی مہربانی. گلگت سے ہمارے عباس بھائی تھے. گلگت کے مومنین کو بھی بہت بہت مبارک ہو. ناظرین آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے, لیکن وقت ہوا جا رہا ہے چھوٹی سی بریک کا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں.